سب 8 سال والے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي الأعمى والبصير. وقال الله سبحانه وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیو، اس وقت لوگوں کی جو ذہنیت بنی ہوئی ہے وہ صالح کو پسند کرتے ہیں، مصلح سے نفرت کرتے ہیں. یہ زمانے جاہلیت کی فطرت ہے. کانوا یحبون صالحا وَيَكْرَهُونَ مُصْلِحًا. قبل از نبوت صادق الامین کہنے والی زبانیں، بعد از نبوت لا تسمعوا لهذا فإنه مجنون، وہی زبانیں تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا. تو سیرت ہمیں یہ بتا رہی ہے صالح بن کر رہو گے، خوب تعریفیں بٹورو گے، مصلح بنو گے، کراہتیں، نفرتیں، عداوتیں اور ہر طرح کی دوریاں تم سے بنتی چلی جائیں گی. اور اس وقت جو جماعت ہماری موجود ہے یہ صالح و مصلح جماعت ہے. صالح بھی الحمدللہ، مصلح بھی. ہم فی نفسہ ہم لوگ صالح بھی اور فی ذاتی ہی ہم لوگ مصلح بھی. اور ہم لوگوں کو صالح بننے میں، جیسے شیخ صالح ہیں، شیخ کی بہت عزت ہوگی، واہ واہ ہوگی، قدر ہوگی، قدم بوسی ہوگی، ہاتھ بوسی ہوگی. استاذ کی نہیں ہوتی، حالانکہ شیخ سے بڑا استاذ ہے، شیخ سے بڑا استاذ ہے، استاد سے بڑا باپ ہے. باپ کی قدر فرض ہے، استاد کی قدر واجب ہے، شیخ کی قدر سنت ہے. اور جیسے جیسا زمانہ جا رہا ہے شیخ کو کی قدر واجب سمجھیں گے، استاد کی قدر مستحب سمجھیں گے، اور باپ کی قدر بے ضرورت سمجھیں گے.
اس وقت ہم لوگوں کو جو علم دیا گیا ہمارے اساتذہ کے ذریعے سے، یہ علم التمیز ہے، الذی یمیز بین المراتب والفضائل والمناقب۔ اسی علم کے ذریعے سے ہم لوگ تمیز کریں گے، کسے ادو کل ذی حق حقہ، کسے کتنی عزت دینا، کسے کتنا مرتبہ دینا، کسے کتنا ہم لوگ مقام دیں۔ انزل الناس منازلہم واکرم الناس علی قدر مراتبہم وکلم الناس علی قدر عقولہم۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم لوگ بے حیثیت کو تو باحیثیت بنا دیتے ہیں، باحیثیت کو بے حیثیت بنا دیتے ہیں، تو پھر علم التمیز ہمارے اندر کہاں؟ بھئی ہمارے پاس علم التمیز کہاں رہا؟ تو یہ علماء ہیں جو بتائیں گے، دیکھو یہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، یہ باپ ہے، باپ کا مقام بڑا ہے، یہ استاذ ہے، استاد کا مقام روحانی والد کا ہے، یہ شیخ ہے، یہ مربی ہے، اور سب کے ادب اس کے لحاظ سے کرتے رہو۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جماعت جو اس وقت موجود ہے، یہ صالحین کی اور مصلحین کی، اور پہلے ہم سمجھیں کہ بھئی لوگوں کے درمیان جب سمجھیں گے نہیں تو پھر سمجھائیں گے کیسے؟ خود نہیں سمجھے تو ہم سمجھائیں گے کیسے؟ بھئی ان کو جیسے کہا، اس شخص سے بڑا پاگل کوئی نہیں جو جماعت کھڑی ہو گئی ہو اور مسواک کر رہا ہو، وہ مسواک کرنے والا سنت پر عمل نہیں کر رہا، شیطانی وسوسے میں مبتلا ہیں۔ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا متبع سنت بھائی، مسواک کے بغیر نماز رگڑ رہا، نماز یہاں ختم ہو گئی، پہلی رکعت گئی، دوسری گئی، تیسری گئی، اتحیات میں تشریف لا رہے ہیں صوفی محترم۔ اس نادان کو سمجھانا چاہیے کس وقت مسواک کس حد تک کرنا چاہیے، رگڑنے کا حکم کب ہے، السواک عند کل صلاۃ کب ہے، اور کتنے حد تک ہے، اس کی حرکت کیا شدت کے ساتھ ہوگی، خفت کے ساتھ ہوگی، مبالغے کے ساتھ ہوگی، اور بالکل ہلکا سا ہوگا، کیا ہوگا، اسے سمجھانا چاہیے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، وضو سے تشبیہ دیے، برکت الطعام الوضو قبلہ والوضو بعدہ، وضو سے تشبیہ دیتے ہی 3 طرح کے وہاں احکام آ گئے۔ یہ کہے ھذا وضوء لا يقبل اللہ صلاۃ الا بہ، 1 مرتبہ دھونا۔ یہ کب؟ جب ہاتھ پاک ہو تو آپ کھانے سے پہلے 1 مرتبہ دھو لیں گے تو کافی ہے۔ تھوڑا سا گندا ہو، یعنی 6 لوگ مصافحہ کریں ہیں آپ سے، تو آپ 2 مرتبہ دھوئیے، اور آپ سے خوب مصافحہ ہوا ہے تو کیا کریں؟ 3 مرتبہ، تا وقت کہ آپ اس بات پر مطمئن نہ ہو جائیں کہ آپ کا ہاتھ صاف ہو گیا۔ برکت الطعام الوضو قبلہ والوضو بعدہ، یہ ہے تشبیہ کی برکت۔ اور یہ کون سمجھائیں گے؟ تو علماء سمجھائیں گے۔ میں ہمیشہ عوام ساتھیوں سے یوں کہا کرتا ہوں، دیکھو بھائی، کبھی آپ مطمئن نہ ہو، علم الگ چیز ہے، فہم الگ چیز ہے۔ ہر علم کے لیے ایک من علم را 10 من عقل باشد، تو علم الگ چیز ہے، فہم الگ چیز ہے۔ علم تو ہے لا ہجرت بعد الفتح، اتنا علم ہے سو، ولیکن جہاد و نیت اس کا علم نہیں ہے۔ ولیکن کے بعد آپ نے جو فرمایا جہاد، تو یہاں ولیکن کے بعد ایک پوشیدہ ہے جس کی طرف اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس کو مخفی رکھ کر اس کو مضموم اپنے خبر کے طور پر فرمایا، ولیکن وہاں پر سٹاپ ہے۔ اس کے بعد جہاد و نیت، لا ہجرت بعد الفتح
ولیکن جہاد و نیت. علماء کیا فرماتے ہیں؟ ارے بھئی فتح مکہ کے بعد کلی ہجرت کا حکم ختم ہو گیا، لیکن کے بعد اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں ہر زمانے میں ایک حکم رہے گا. وہ کیا؟ جہاں بھی رہو گے اسلام پر چلنے کے لیے، ذمہ داری پوری کرنے کے لیے جہاد، نفس کا مجاہدہ تو زندگی بھر کرتے ہی رہنا ہے. جہاد بھی نفس کرنے کا موقع آئے تو کرو، قلم کا آئے تو کرو، لسان کا آئے تو کرو، سیف کا آئے تو کرو. تدریجاً حکم بدلتا رہے گا. نہیں دم نہیں ہے تو نیت، ارادہ تو کرو. جب ترغیب دیں گے تو ہم حرکت میں آئیں گے. تو یہ جماعت اس وقت جہاد میں ہے. ہم جس میدان میں خدمت کر رہے ہیں اس میدان میں ہم مجاہدہ ہی کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات ہمارا مشاہرہ سب سے بڑا مجاہدہ. ہمارا مشاہرہ سب سے بڑا مجاہدہ. کوئی ہے جو یوں کہے کہ بھئی ہم جس خدمت میں ہیں الحمدللہ اطمینان بخش تنخواہ ہے؟ کون بول رہے؟ بولو کسے اطمینان بخش تنخواہ مل رہی بھئی؟ ارے بھئی کسے ملے؟ یہی ہے جہاد. ولیکن کے بعد وقفہ ہے نا. اس کے بعد جو کہا گیا جہاد، وہ جہاد یہی ہے. جس جگہ پر ہم خدمت کر رہے ہیں وہاں ہر مدرس ہے، مدرس مجاہدے میں ہے، متدرس ہے مجاہدے میں ہے، امام ہے مجاہدے میں ہے، خطیب ہے مجاہدے میں ہے. جس میدان میں آپ اپنے تشخص کے ساتھ جی رہے ہیں آپ مجاہدے میں. کوئی نہیں کہہ سکتا میں مجاہدے میں نہیں ہوں. ارے اگر آپ کو باہر مجاہدہ نہیں تو گھر میں مجاہدہ ہے. گھر میں مجاہدہ نہیں، سسرال میں مجاہدہ ہے، سوسائٹی میں مجاہدہ ہے، نفس کا مجاہدہ ہے. ہر بچہ جو بھی جنم لینے کے لیے پیغام لے کر آتا ہے، جو بھی جنم لینے کے لیے پیغام، وہاں سے ہی ہمارا ڈبل مجاہدہ شروع ہو جاتا ہے. پیسہ سیو کرو. پرسوں ایک مولوی صاحب آ کر کہنے لگے حضرت مجھے اور میری بیوی میں یہ جھگڑا کی، میں شفا میں ڈیلیوری کرتی سو. کیا کہ یہ وہاں فری آپشن رکھ نہیں سکا. مولانا تمہیں ہاؤ فری جزاک اللہ مولانا دعا کرو مولانا بولے سکا میں شفا میں کرتی سو. شفا میں کرنا گو تو وہاں 70,000 رکھنا. کیا جزاک اللہ ہاسپٹل گیا وہ؟ نہیں بھئی مجاہدہ ہے کہ نہیں؟ ایک بچہ آیا، دوسرا بچہ، دوسرا آیا، تیسرا. ہر وقت ان کی فکر ان کی، لیکن ہماری فکر 24 گھنٹے دل اور دماغ میں یہ بات رہتی ہے بھئی میری بیگم سسرال میں کیا ہوگا، فلاں جگہ کیا ہوگا، فلاں لوگ کیا کہیں گے، فلاں لوگ کیا کہیں گے. ہم لوگ جو اندر اندر گھٹتے ہیں یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. پھر بھی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت علماء کا طبقہ وہ طبقہ ہے جن کو اللہ نے پڑھنے کے زمانے میں تمام طرح کے مجاہدوں پر سے گزار کر ہمیں مجاہدے کا عادی بنا دیا گیا. زبان کی لذت کی قربانی ہم نے مدرسے کے زمانے میں دے دی. اب بھی چٹوری زبان ہماری بن گئی سو، ورنہ بد مزہ کھانا کھانے کے عادی نہیں تھے. کوئی بھی طالب علم بول سکتا ہے بھئی میں جو یہ کھانا میں نہیں کھا سکتا. کیوں؟ نمک نہیں ہے، نمک زیادہ ہے، دال پتلی ہے. ہر طرح کے گلا ہوا کھانا، بغیر پکا ہوا چاول، اد کچرا سوپ چاول پر سے روٹی، کچی روٹی کھا کر، کچے دال اور کچی ترکاری، ان تمام مرحلوں سے پار ہو کر آج ہم لوگ علماء بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. میں اسی ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں جس طرح ملٹری ٹریننگ دی جاتی ہے، کیا دی جاتی ہے؟
ملٹری ٹریننگ، سو کر چلنا، لیٹ کر پار ہونا، رینگتے ہوئے بارڈر پار کرنا، گھٹنوں کے بل وزن اٹھا لے کر چلنا، ایک لاش کو لے لے کر دیوار چڑھنا، یہ سب ملٹری ٹریننگ دیتے ہیں۔ اسی طرح ہر طرح کے ٹریننگ یافتہ ہونے کے بعد سند فراغت دی جاتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ تمام مجاہدے جتنے انبیاء اپنی زندگی میں دین کی دعوت کے خاطر، دین کی تعلیم کے خاطر، دین کے ترویج کے خاطر امت سے انہوں نے سہے ہیں، وہ تمام مجاہدہ سہنے کی قوت آن جناب کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے جناب والا کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ وارثین انبیاء کی سرٹیفکیٹ۔ رشادی ہیں، قاسمی ہیں، مفتاحی ہیں، کوئی بھی ہیں، سب کی سند اتصال کہاں سے ہے؟ وہیں سے تو سند اتصال ہے۔ وآخرین منہم، قاضی مجاہد علیہ السلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر سبیل الرشاد کے دستار بندی کے جلسے میں یہ آیت پڑھے بغیر ان کا بیان ختم نہیں ہوتا تھا۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، وآخرین منہم یہ جماعت ہماری، لما یلحقوا بہم صحابہ، انا کنا اذل الناس اعز اللہ لنا بالاسلام اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ فاصلح الانصار والمہاجرہ۔ تین طرح کی روایتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم لوگوں کو جو مرتبہ دی ہے وہ مرتبہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ اب ہماری جماعت ہی کہے نہیں بھئی ٹھنڈ کا تو بینڈ کو نکال لے گا، ٹھنڈ میں بھی کام کرنے والی جماعت ہماری ہے، گرمی میں کام کرنے والی جماعت ہماری ہے، بھوک میں کام کرنے والی جماعت ہماری ہے، پیاس میں کام کرنے والی جماعت ہماری ہے۔ ہماری جماعت سب کے سامنے نمائندہ بن کر رہے گی۔ اسی لیے حضرت مولانا مدراسی صاحب ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے بھئی جس وقت آئے گا تو تم لوگ ہی کمانڈر بنو گے۔ کون بنیں گے بے بولو؟ کون بنیں گے؟ فرشتوں کو لیں گے کیا جبرائیل جگہ ذرہ آؤ بھئی، ہمارے بس کی بات نہیں بھئی، ہم لوگوں ہی کو بننا ہے انشاءاللہ۔ ہر معاملے میں کون بننا ہے؟ ولیکن جہاد و جہاد تو ہے ہی فی الحال بالفعل، وہ نیت جو بھی آئے گا مرحلہ ہم ہی کھڑیں گے انشاءاللہ۔ کہا انشاءاللہ میں دمش نہیں نا، ابھی جو بھی مرحلہ آئے گا انشاءاللہ کون کھڑیں گے؟ ہم ہی کھڑیں گے۔ کون بھی دوسروں کی ضرورت نہیں، تمہیں تمہارا کیوں؟ بغیر اسباب کے بڑے عزائم کرنے والی جماعت سوائے علماء کی جماعت کے کائنات میں کوئی جماعت نہیں۔ آپ بتا دیجئے، ایک بندہ مدرسہ کھول رہا ہے، بھئی کیا ہے، کیا اسباب، کیا بھی اسباب، کیا مدرسہ کھولنے کے بعد سے تم یہاں آ گیا نا مولانا، کیا ہے اسباب؟ کیا بھی اسباب نہیں بھی۔ اسباب کون؟ جتنے ہمارے اکابر پوری دنیا میں مدرسہ چلا رہے ہیں، کیا اسباب بھی؟ ہمارے مفتی صاحب امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آ کے کہنے لگے مولانا حضرت جی دکانہ بچا لیا حضرت میں، کہیں کو بچائے بابا، کیوں بچائے؟ ٹوٹنے دیتے آپ، بہت بڑا احسان ہو جاتا مجھ پر، بچائے کیوں؟ حضرت وجہ کیا؟ حضرت محسوس کر رہے تھے یہ دلندراں جتنے بھی ہیں 2-2 3-3 ہزار روپے مدرسے کو کرایہ دیتی ہیں، 15 ہزار روپے کرایہ لیتی ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ بڑے حضرت رحمۃ اللہ سے فرمایا حضرت دکانیں مت بنوائیے، فتنے کا سبب بنے گا۔ حضرت وہی بولے ٹوٹنے دے دیتے،
اتنے دے دیتے کتنا اچھا ہوتا. کیا فائدہ؟ دمڑے کا فائدہ نہیں دکانوں سے. تو اسباب پر ہمارے مدارس نہیں چلتے، ہمارے ادارے نہیں چلتے، عزائم پر چلتے ہیں. ہم بھی جو کچھ بھی کام کریں گے انشاءاللہ عزائم ہی پر کریں گے، اور ہمارا عزم یہ ایک محدود کام کے حد تک میں نہیں ہے. ہاں عالم امامت عزائم کیا؟ پابندی سے میں امامت کروں، بہت بڑا کمال کروں پابندی سے. موت العالم موت المحراب، موت العالم موت المحراب، موت العالم موت المکتب، موت العالم موت المدرسہ. حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ موت العالم. کم از کم فکر تو ہو بھائی تمہیں جا رہی کہ نہیں جا رہی، وہ اللہ پر ہے. ہمارا عالم کتنا، میں افغانیوں سے ملاقات کیا ایران کے بارڈر میں. میں اور 2 ساتھی تقریباً 350 کلومیٹر سفر کر کے ملاقات میں گئے چلتے رہے چلے گئے. جب گیا تو کہا کہ بھئی یہاں افغانی رہتے ہیں، ان سے ملیے. تو میں گیا ان کے مدرسے کو دیکھا تو خالی زمین، اوپر 4 بمبو لگا کر بیڈ ان کے پاس جو بھی کپڑے تھے وہ کپڑے ڈالے ہوئے ہیں. اتنی جگہ ہے، یہاں ایک کپڑا، 4 لکڑی، 4 بمبو کپڑا، 4 بمبو کپڑا. نیچے پلاسٹک کوراں، 2 پتھر رکھ کر اس کے اوپر ایک تختہ، اس کے اوپر کتاب. حضرت پڑھ رہے ہیں، حضرت کے 2 طرف 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ایک کتاب ہے، یہاں 3 بچے کتاب میں دیکھ رہے ہیں. گویا 2 ہی کتاب ہیں اس درجے کی. حضرت کے پاس بھی 2 بچے بازو بیٹھ کو پڑھ رہی، اور وہ کہنے لگے الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں، اللہ نے ہمارا وقت ضائع ہونے نہیں دیا. اور بیچارے کوئی صاحب ہیں، 1 روپے کی 1 روٹی ملتی تھی، 1 روپے کی. آج بھی 2 روپے کی 1 روٹی ایران میں، 1 روپے کی. ہمارے 1 روپے کی وہ 1 روٹی اتنی بڑی، اور اس 1 روٹی میں آرام سے 5 لوگ کھانا کھا لے سکتے ہیں. اور لوگ کیے کیا؟ پانی گرم کرنے کے بعد تھوڑی سی پتی ڈال کر سلیمانی بنا کر اس میں ڈبا کو روٹی، وہ صبح بھی وہ شام بھی وہ، ایسا ختم. پڑھائی چل رہی ہے. بے اسباب والوں کو اللہ نے آج پوری دنیا کا سپر پاور بنا دیا. یہ ان کی حالت، سوائے اللہ کے کوئی اسباب نہیں. وہی سے آنکھوں سے دیکھا ہوا حال بول رہا ہوں میں. اب ان کا روحانی حال کیا ہوگا، ان کے دل کے اندر کی کیفیت کیا ہوگی، ان کے جذبات کیا ہوں گے، ان کے عزائم، اللہ پر کتنا اعتماد ہوگا، ذرا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہنے لگے ہمارے یہاں 10 سال کی ضربیں، ہمارے یہاں کی شیخ کے تابع ہو کر 10 سال کی ضربیں اور 10 دن میدان جنگ کا قیام، دونوں برابر. اور حضرت نے فرمایا میں اس میدان میں صرف ایک درخت کے نیچے 2 گھنٹے رہا، اور میری دل کی جو کیفیت اور میری جو تربیت ہوئی اور میں جو انابت اللہ مجھے جو نصیب ہوئی، اور مجھے جو استغراق فی مراقبت الموت جو مجھے نصیب ہوا، وہ میری پوری زندگی میں نصیب نہیں ہوا. اب لوگ کہتے ہیں صحابہ ضربیں لگائے کیا، صحابہ بدر کرے تمہیں جاتی، صحابہ احد میں گئے تمہیں جاتی کیا بھئی، صحابہ تبوک میں گئے تمہیں جاتی، صحابہ حنین میں گئے تمہیں جاتی. زندگی بھر ضرب چنکی، ضرب ہی ضرب. ضربوں کی کیا ضرورت، وہ کیفیت. ارے حضور کے ساتھ جو کیفیت ان کو اس حال میں حاصل ہوئی، یہ ضربوں کی کیا حیثیت اس کے سامنے. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں مرنا تو طے ہے. اور ہم لوگ، ہماری بیویاں عام بیویوں کی طرح نہیں، ہم عام لوگوں کی طرح نہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا.
ہم لوگ ابھی بھی شوخاں کپڑا پہنا، ایسا کپڑا ہونا، ایسی پگڑی ہونا، ایسا لباس ہونا، ایسی سواری ہونا، یہ سب رسومات کہاں سے آئے مجھے نہیں سمجھ میں آیا ابھی۔ ایسی یہ گاڑی کہاں سے بھی ہم لوگ سیکھے؟ پرسوں میں بریلویوں کے یہاں سیرت کے بیان میں گیا، میں نے کہا جو آئے اور حضور کی سیرت بیان کریں اور حضور کی جفاکشی بیان کرے، حضور کی بھوک بیان کرے، اور اس بیان کرنے کے لیے شرائط یہ لگائے مجھے اس گاڑی کے علاوہ کسی اور گاڑی میں لاؤ گے میں آنے کو تیار نہیں ہوتا، اس کو کیا حق بنتا ہے حضور کی سیرت بیان کرنے کا؟ کیا حق بنتا ہے بھئی؟ منافق نہیں کہیں گے اس کو؟ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ سوچنے کی بات، اس لیے کہتے ہیں بھئی اتنے سادے بنو، اتنے سادے بنو، اتنا مٹا دو، ضرورت تیش نہیں، شہرت کی ضرورت تیش نہیں، نیکی کر واٹس ایپ میں ڈال، ضرورت نہیں، ضرورت تیش نہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ کو کون پہچان دے، کیوں؟ آپ مجھے پہچان لیے، ٹھیک ہے، آپ کے پہچاننے سے میرا کیا ہوگا بتائیے؟ کیا ہونے والا ہے؟ لائک کرو، سبسکرائب کرو، ہوگا کیا؟ ہوگا کیا بھائی؟ ٹھیک ہے کر دیے، کیا ہو جائے گا؟ ہوگا کیا؟ لائک انہیں کرنا، سو جسے لائک کرنا چاہیے انہیں تو لائک کرنا نہیں، پوری دنیا لائک لے کر پھر رہی ہے، کیا فائدہ؟ اس لیے ہم یہ چیزیں اللہ کے واسطے، کوئی شہرت کی ضرورت نہیں، بہت مشہور ضرورت اس نہیں، کتنے مشہور مرنے کے بعد کتنے دن یاد کرے جی ان کو؟ بڑے بڑے مشہور دنیا کے شہرت یافتہ لوگ دنیا سے رخصت ہوئے، کتنے لوگ یاد کر رہی ہیں ان کو آج؟ کون یاد کر رہی؟ بولو بھائی، بڑے بڑے لوگ گئے نا بھی دنیا سے، کون یاد کر رہی؟ جانے کے بعد 2-3 تعزیتی جلسے ہوئے، قصہ ختم، نام لینے والے بھی اب جو نیت سے وہ زندگی گزار کر گئے، قبر میں وہ اس کا پھل مسلسل پا رہے ہیں۔ اس لیے کسی کی لا یخافون لومۃ لائم، صحابہ اکرام کے سب سے بڑی صفت، کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں۔ حضرت رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے خط پر، ارے بھی کیا آپ اپنے احوال سے ہمیں واقف نہیں کراتے؟ حضرت نے فرمایا حضرت وہ کیا اپنا حال بیان کرے جس کا کوئی حال ہی نہ ہو؟ 3 چیزیں میں اپنے اندر پاتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت میرے نزدیک مادح اور زام دونوں برابر ہیں، مادح و زام دونوں برابر۔ تو حضرت نے فرمایا یہ کمال اخلاص کی علامت ہے، جس کے اندر اخلاص اعلیٰ درجے پر ہو، اس کی تعریف کرنے والا توہین کرنے والا دونوں برابر، توہین کرنے والے کی بھی انہیں عزت کرتا، تعریف کرنے والے کی بھی عزت کرتا، تعریف کرنے والے کو چڑھاتا نہیں، توہین کرنے والے کو گراتا نہیں، کیوں؟ دونوں برابر۔ تیرے توہین کرنے سے میرا کیا بھی بگڑنے والا نہیں، تیری تعریف کرنے سے میرا کیا بھی چڑھنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب مل کر میرے مطیع اور فرما بردار بندے بن جائیں، لا یزید ذلک مما عندی شیئا، سب مل کر میری توہین کرے، لا ینقص ذلک مما عندی شیئا، ذرا برابر میری عزت میں بڑھوتری نہیں ہوگی، ذرا برابر گھٹائی نہیں ہوگا، دو سب تمہاری تعریف اور رضا دونوں برابر ہیں۔ تو ہم لوگ کسی کی عزت کی تعریف کے کوئی محتاج نہیں، ہم لوگ بھئی تمہیں تعریف کرو تو بھی، تمہیں توہین کرو تو بھی ہمیں آتی، آؤ نہ کو جی نہیں بھئی ہمیں آتی، نہیں آؤ نہ کو نہیں آتی، کیوں؟ ہمیں سب ضمیر اللہ کے لیے فروخت کر چکے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، وہ سسرال میں غیرت رکھنا، سو غیرت کہاں رکھنا؟ خدمت میں غیرت نہیں، میں امامت میں نہیں کھڑوں گا، کیوں؟ انہوں نے ایسا بولا لیا یہ محراب میں نہ کو کھڑو جی حضرت، دوسرے محراب میں کھڑو، یہ محراب کیسے فارغ ہوئے کیا؟
تو میں فارغ ہوتے اس ٹائم بولے کیا حضرت میں فارغ ہو رہا ہوں مسجد فردوس محراب کے لیے، میں مروں گا تو مسجد فردوس کے محراب میں مروں گا، جیوں گا تو مسجد فردوس کے محراب میں جیوں گا، نہیں تو وہیں پر میں کوئی بھی خدمت، یہ سے احمق بولتی. ہمیں فارغ ہوئے، دنیا میں امامت لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا امامت کریں گے، تو چاہے نہ کچھ کریں گے، یہاں نہیں تو دوسری جگہ کریں گے بھائی، یہاں خدمت نہیں لی ہے، چھوڑو. حضرت شاہ فضل الرحمن صاحب، میں نام بھول رہا ہوں، حسین ان کا نام تھا، بڑھانے میں جس وقت ہم لوگ وقت لگا رہے تھے، باقاعدہ آج بھی ان کی قبر موجود ہے. میں وہ زمانے تقریباً 2001 کی بات، پھر اس کے بعد 2004 میں 2 مرتبہ چلے لگے میرے وہاں ایک بزرگ ہیں قاضی محمد حسین بھوپالی، حضرت محنت کرتے تھے اور سب کو لا لا کر قرآن پڑھاتے تھے، اور قرآن پڑھانے کے بعد حضرت مجاناً مفت بچوں کو جو کچھ اپنے پاس ہوتا تھا کھلا کھلا کر بھیجتے تھے. حاسدین تو حاسدین ہوتے ہیں، من شر حاسدین اذا حسد، جب حسد میں آتا ہے تو وہ شیطان پناہ مانگے ایسی حرکت کرنے لگتا ہے. تو کرنے والوں بہت کچھ کیا. حضرت کہنے لگے ٹھیک ہے بھئی میرے سے اتنا نفرت تھی، میرے پاس مت بھیجو، میں آپ کے دہلیز کے پاس آؤں گا، بچوں کو آپ دہلیز کے پاس بھیجیے، قرآن پڑھا کر بھیج دیتا ہوں. دہلیز پر حضرت آتے تھے، لوگ پانی مار کر حضرت کو وہاں سے اٹھا دیا کرتے تھے. ایسی توہین کی ہے حضرت کی. حضرت پتہ نہیں کیا جوش میں آئے، ایک دن ہاتھ اٹھا کر حضرت بدعا کہ یا اللہ یہاں سے تو علم کی دولت کو اٹھا لے، اس لیے کہ ان کے پاس علم اور علم والوں کی قدر نہیں ہے. آج بھی جاؤ تمہیں جاؤ کو دیکھو، 300 سال کا عرصہ گزر گیا. کتنے سال بھائی؟ یو پی آ کر میم میں مشہور، کس میں مشہور؟ میم. مولوی زیادہ، مکھی زیادہ، مٹھائی زیادہ، مچھر زیادہ، مندر زیادہ. کہاں؟ یو پی میں. مدارس زیادہ. مظفر نگر ڈسٹرکٹ نمبر 1 میں، اور یہ بڑھانا مظفر نگر ڈسٹرکٹ. آج بھی آپ چلے جائیے، 300 سال کا عرصہ گزر گیا، بڑھانے کا ایک بھی حافظ پیدا نہیں ہوا، ایک بھی حافظ نہیں. جا چلے جاؤ، 2 مدرسے ہیں، 2 مدرسے میں باہر کے اساتذہ، باہر کے بچے، بڑھانے کا ایک بچہ بھی نہیں. خود لوگ کہنے لگے حضرت کئی مرتبہ لا کر ہم لوگوں نے بچوں کو لیکن یہ بچے ٹکتے ہی نہیں. حالانکہ بہترین فیسلٹیز، بڑھانے کے بچے آ گئے، بہترین فیسلٹیز یو پی میں، اپنے گاؤں میں کوئی بچہ حافظ بننے کو تیار نہیں. تو ناقدردان ہمارے جاننے کے بعد، خیر ہم تو بددعا نہیں دیں گے بھائی، کسی کو بددعا تو دیں گے نہیں، سمجھے بھائی. اس لیے میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، ہم سب ستم خوردہ ضرور ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے، بددعا کسی کو نہ دیں، دعائیں دیں. اور جو لوگ اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں وہ خود بخود سزائیں پالیں گے. لیکن ہمیں انشاءاللہ خدمت چھوڑنا نہیں ہے. کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ ارے بھائی کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے دعوت و تبلیغ بھی ان تمام شعبوں میں ایک شعبہ، یہ نہیں بولتے ہمیں. رکوع نماز بولے کیا؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ہے نا مولانا قرآن پاک میں. تو وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ نہیں ہے کیا؟ قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ نہیں ہے کیا؟ سب ہے نا بھائی. ایک جنا آ کر نہیں حضرت کئی کو وہ سبھی قرآن پاک میں تنہا نماز پڑھنے کا حکم ہے، سو کام با حکم ہے ان الصلاۃ تنہا بول کو ہے نا، نماز اکیلے پڑھو بول کو. کئی کو گرفتاری جماعت کے ساتھ دے. جماعت المسلمین کا عقیدہ یہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمان. موت پر ہی وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے پتہ چلے گا. اس لیے جو مسلمان گارنٹی نہیں ہے جس کی، تو اسے امامت بنانے کی اجازت ہی نہیں. اور گارنٹی مسلمان کب ہوگا؟ موت پر. اس لیے ان کے یہاں امام مش نہیں. ان الصلاۃ تنہا، چن کی نماز ہے. آج بھی جماعت المسلمین تنہا کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں. خیر بہرحال ہم لوگ جو بھی ہو
جیسا بھی ہو انشاءاللہ موت تک جو بھی خدمت آپ تجارت کر رہے ہیں، تجارت کرنے سے منع نہیں ہے، مقصد اپنی زندگی کا مقصد تجارت نہ بنائے. ما اوحی الی ان اکون من التاجرین بل اوحی الی ان اسبح بحمد ربک واکن من الساجدین. تجارت ایک ضمنی چیز ہو، ضرورت پورے کرنے کے لیے تجارت، کوئی بھی کام، لیکن ہماری زندگی میں ہمارے جیتے جی کم از کم ادنا درجہ، حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ادنا درجہ بچوں کو قرآن پڑھایا کرو، اللہ کے سوال سے بچ جاؤ گے. یہ معمولی بات نہیں بول رہا ہوں، بچوں کا ادنا درجہ کیا پڑھایا کرو بھائی. تمہیں گھر میں بیٹھ کر بچوں کو 10 بچوں کو قرآن پڑھا رہی، تمہارا علم کا حق ادا ہو گیا، تمہارے بس میں ہوتا 600. اللہ اور وسعت دیا ہے، اور بڑا کام کرو، اور بڑا کام کرو، اور بڑا کام کرو، اور بڑا کام کرو. لا یکلف اللہ نفسا الا، اللہ جتنی وسعت آپ کو دیا ہے اتنا بڑا کام کرو. اللہ انشاءاللہ خوب اللہ ہم سے کام لے گا. اس لیے آپ سب سے گزارش ہے نیت تو کریں، انشاءاللہ تمام شعبوں میں ہم رہیں گے انشاءاللہ. کیا بھی خالی ایک کی جہاں ہنڈی وہاں میری منڈی بول کو، جہاں جہاں ہنڈی رہے گی. میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں علماء کے واسطے لائسنس ہر جگہ پر انٹری کی ہے، ہر جگہ پر. کیوں؟ وارثین انبیاء انہوں، دین کے تمام شعبے میں، مکاتب میں، مدارس میں، قضاء میں، تدریس میں، تبلیغ میں، خانقاہوں میں، سب جگہ پر ہم لوگوں کو انشاءاللہ رہنا ہے. ہمارے لیے انٹری لینے کے لیے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، کسی سے مشورہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو بھی وراثت نبوت کو بچانے کے لیے ضروری ہے ان تمام جگہوں پر ہم لوگ حصہ لے سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. اس کے ساتھ لیکن ترتیب کے ساتھ. اوور جوش میں جا کو وہاں دفن ہو جانا سنی، اور جوش میں جانا نہیں. جوش کو ہوش کا لگام پہنا کو رکھنا، تب جا کر وہ جوش کس کے ساتھ رہے گا. جوش ہوش کے ساتھ رہے گا تو منزل تک پہنچے گا. جوش بے ہوش رہے گا راستے ہی میں ختم ہو جائے گا. بولو، جوش بے ہوش ایک ہے، باہوش تو منزل تک پہنچے گا، بے ہوش رہے گا تو وہاں رستے میں ختم. کام بھی کرتا ہوں میں وہاں چھو جلا مر لوگوں کو وہاں سجاتا ہوں. جانا سو مدراس اتر گیا حصور میں، جانا سو بامبے اتر گیا تمکر میں. کیوں؟ اوور جوش، وہاں آ کر بے ہوش. ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ ضرور ہم سے کام لے گا. نا امید کبھی نہ ہو، ہمت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ بتائیں. اس وقت ہماری جو تشکیل ہے وہ آ کر پرانے جتنے ہمارے علماء ہیں، نیت، ہمت مرداں، ہمت عورتاں بڑھ گیا ہمارے سے. ہمت عورتاں ہے نا، عورتوں میں تشکیل کرے تو 10 جنے ہیں گے تو 8 نامہ آتی، 10 جنے ہیں گے تو 8 نامہ آتی. مردوں میں تشکیل کرے تو 10 جنے ہیں تو 2 نامہ آتی. تو انشاءاللہ آج ہم لوگ اس اصول کو جو رسم بن گیا اس رسم کو انشاءاللہ ختم کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. تو بیرون کے لیے بتائیے کون کون نیت کریں گے انشاءاللہ. بیرون کے لیے بتاؤ جلدی جلدی. جو اس سے پہلے ماشاءاللہ ترتیب کے ساتھ فوراً زبان سے بستر اٹھاؤ نہیں بولتے، ترتیب کے ساتھ بولیں گے. بولیے، بولو بھائی، شروع کیجئے اللہ کا نام لے کر. جو لوگ سال لگا چکے ہیں، شادی شدہ ہیں ماشاءاللہ، 4 ماہ بھی لگا چکے ہیں، شادی شدہ بھی ہیں، بتائیے انشاءاللہ کون کون بیرون کے لیے ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ. کوئی مشکل نہیں. بیرون کے جو اخراجات ہیں، بیرون کے اخراجات 70,000 سے شروع، 60-70 سے کیا ہو رہے ہیں، شروع ہو رہے ہیں. عمرے کا خرچہ چھو، جو لوگ عمرے کو جانے کی استعداد رکھتے ہیں وہ سب کہاں جا سکتے ہیں؟ بولو الحمدللہ، بیرون جا سکتے ہیں. بولو بھائی بسم اللہ. کیا بھائی ویسی ترتیب بولو؟ ہاں بولیے.